مسلمان کے بارے میں کسی دوسرے انسان کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ نیکی ہے۔ کیوں فرمایا؟ ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا ایک پازیٹیو رول بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو رول بھی ہوتا ہے، مثبت اور منفی دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ اب اگر مسلمان اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کے اس کام کو پازیٹیو رول پر محمول کرو، ادھر موڑو اور کوئی اچھی تعویل کر لو، برا اس کے بارے میں مت سوچو۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، دیکھنے سے کرتا پیجامہ داڑھی سب ہے اور لگ رہا ہے کہ کوئی حافظ صاحب ہوں گے، کوئی مولانا ہوں گے، اب وہ ایئر فون لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔ اب آزو بازو بیٹھا ہوا جو نوجوان ہے وہ سوچ رہا ہے دیکھو مول صاحب بھی جو ہے گانے سن رہے ہیں، مول صاحب بھی دیکھو قوالی سن رہے ہیں، حالانکہ اس کے حلیے سے دکھ رہا ہے کہ یہ شخص حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، یہ زیادہ تر یا تو بیانات سنتے ہیں یا تو نعت سنتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بدگمان کیوں ہوا؟ اس کی عادت خود ہے، ایئر فون جب بھی لگاتا ہے تو یہ خود گانے سنتا ہے، یہ خود فلمیں دیکھتا ہے، تو جیسا اس کی زندگی ہے ویسا اس نے سامنے والے کو بھی سمجھ لیا کہ دیکھو یہ گانے سن رہے ہیں۔ حالانکہ تم محمول کر سکتے تھے کہ بھئی حلیہ ڈلیا بتا رہا ہے کہ بندہ ایسا نہیں کرے گا، پبلک پلیس میں تو ایسا نہیں کرے گا چونکہ عزت جائے گی اس کی، اور دیکھنے سے مول صاحب لگ رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس سے گمان اچھا کرتے، لیکن فوراً بدگمانی کر لیے۔ اور بعض ایسے شریف بھی ہیں، امام صاحب کے ہاتھ میں دیکھو جب دیکھے فون رہتا، مصلی پہ آنے تک ہاتھ میں فون رہتا ہے، جب کیا دیکھتے رہتے پتہ نہیں ہے، خود کی اولاد رات کے 2 بجے تک گندی فلمیں دیکھ رہی ہے، خود کی اولاد پارکوں میں عیاشی کر رہی ہے، خود کی اولاد ماں باپ کے حق میں فرعون بنی ہوئی ہے، اپنی اولاد کی ان فرعونیت کو ختم کرنے کے سلسلے میں کبھی استخارہ اور کبھی دعا اور کبھی رونا گڑ گڑانا نہیں ہوا، اور مسجد میں آتے ہوئے عالم دین کے ہاتھ میں فون دیکھ کر فوراً کیا دیکھتے رہتے؟ تمہیں تو احساس نہیں ہے کہ تم کچھ قرآن دیکھو، کچھ حدیثیں دیکھو، کچھ دلائل دیکھو، اب اگر کوئی مولوی کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو فوراً بدگمان کیا دیکھتے رہتے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, وعلى آل comment, share. سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ سماج میں پائے جانے والی ایک برائی اور معاشرے کو توڑنے کا ذریعہ اور معاشرے کو جوڑنے میں بہت معاون اور مددگار وہ ہے کسی بھی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا اور کسی بھی مسلمان کے بارے میں برا گمان کرنا۔ اچھا گمان ایک عبادت ہے، برا گمان ایک بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمان سے بچو، بہت سی برے خیالات سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، اس واسطے کہ بعض خیالات اور بعض گمان گناہ کے درجے کے ہوتے ہیں۔ صرف اس گمان پر ہی اللہ کے بارگاہ میں گناہ لکھا جاتا ہے، اس بندے نے کیا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی صرف گمان کیا ہے۔ بعض گمان ایسے ہیں جس پر صرف گمان کرنے کی وجہ سے ہی گنہگار ہو جاتا ہے انسان۔ اس آیت کے تحت میں علماء نے لکھا ہے بدگمانی بدترین جرم ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں، کسی بھی دوسرے مسلمان کے بارے میں برا خیال کرنا انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، یہ چاہے سراپا کتنا بھی گنہگار ہو، تنہائیوں میں گندی فلمیں دیکھ رہا ہے اور بازار میں بیٹھ کے رشوت لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، زمینیں ہڑپ رہا ہے، مٹی پہ چل رہا ہے، بہت سے گناہ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے بارے میں بہت اچھا گمان کرتا ہے، میں اچھا انسان ہوں، میں دوسروں جیسا نہیں ہوں۔ حالانکہ اتنی برائیاں ہیں، ڈر لگتا ہے کہ مرتے وقت کہیں کلمہ نصیب نہ ہو۔ ایسے گنہگار کو بھی خیال ہوتا ہے کہ میں اچھا انسان ہوں، میں دوسروں جیسا نہیں ہوں، اور دوسرا انسان جس کے گناہوں کا علم نہیں، جس کی نیکیوں کا علم نہیں، وہ کیسے جی رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے، ایک بار کبھی واسطہ پڑ گیا یا کسی کے بولنے کی وجہ سے کوئی غلط خبر کان میں پڑ گئی، بس اب اس کی پوری نیکیاں برباد، اس کی پورے اخلاق ختم، اب اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے گا کہ وہ برا انسان ہے۔ یعنی اپنے تمام برائیوں سے واقف ہونے کے بعد، مثال کے طور پر ہم میں سے ہر آدمی سوچ لے وہ اکیلے میں ہونے کے بعد کتنا اچھا انسان ہے، اس کے نامہ اعمال اگر اسی وقت دنیا میں پوری پبلک کے سامنے دکھا دیے جائے تو پھر وہ کیا پسند کرے گا
کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو جنت مل جائے گی، بس جنت میں جانے سے پہلے آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی جو لائف ہے، اس کی ایک فلم ہم پبلک کو دکھانا چاہتے ہیں، تو کون بندہ ہے جو یہ گوارا کرے گا کہ جنت ملے گی لیکن آپ کی لائف جو گزری ہے اس کی فلم دکھائی جائے گی؟ تو بعض بندے ہوں گے کہیں گے اللہ چاہے جہنم میں ڈال دے لیکن میری زندگی پبلک کو مت دکھا۔ اتنے گناہ ہونے کے بعد بھی انسان سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں دوسرا برا ہے۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے بارے میں برا گمان یہ بدترین جرم ہے۔ نفرت اور عداوت کی بنیاد بدگمانی سے شروع ہوتی ہے۔ دل کے گناہوں میں سب سے بدترین گناہ یہ بدگمانی ہے۔ جس کو یہ بدگمانی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے وہ اتنا خبیث بن جاتا ہے کہ پاکیزہ مقدس نیک شخصیتوں کے بارے میں بھی گندے خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے، بری سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جس کی سوچ بری ہو جائے پھر وہ کسی اچھے آدمی سے بھی اچھا تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، امام صاحب بھی برے، خطیب صاحب بھی برے، مؤذن صاحب بھی برے، مفتی صاحب بھی برے، کمیٹی بھی بری، دوسرے سب انسان برے، فلاں جماعت والے بھی برے، فلاں تنظیم والے بھی برے، فلاں جمعیت والے بھی برے، سب برے ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اس کی نظر میں کوئی اچھا ہی نہیں رہا پھر وہ کسی انسان سے اچھا تعلق قائم کرے گا کیسے؟ تو ہر ایک کے بارے میں بدگمان، ہر ایک سے ملے گا تو بدگمانیوں کے ساتھ ملے گا۔ جیسے ہی منہ موڑے گا، پیٹ پھیرے گا، ابھی مسکراتے ہوئے ملا، ابھی بڑے ہسمکھ چہرے سے ملا، ایسا ملا گویا کہ سالوں کا بچھڑا ہوا دوست ابھی مل رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ جائے گا فوراً اس کے بارے میں برا بولنا شروع کر دے گا۔ مل تو ایسے رہتے بڑے خوش نصیب اور نیک انسان سے مل رہے ہو، جیسے ہی وہ گیا یہاں سے پیٹ پھیرا، یہاں بیٹھے ہوئے ساتھیوں کے بارے میں بولنا شروع، ایسا انسان ہے، خبیث ہے، فلاں ہے، سود کھاتا ہے، فلاں کرتا ہے، اور جب مل رہے تھے تو بڑی شرافت سے مل رہے تھے۔ تو جو بدگمان ہو جاتا ہے وہ کسی نیک انسان کے بارے میں بھی اچھا گمان نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں گارنٹی سے علم نہ ہو، تمہیں پکی خبر نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لا تقف ما لیس لک، جس کا تمہیں نالج نہیں ہے، جانکاری یقینی نہیں ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، اس کے بارے میں ججمنٹ مت کرو کہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، کچھ مت بولو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا، کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کیوں؟ تمہارے کان، تمہارے آنکھ، تمہارا دل جو کچھ بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے یا خیال اور سوچ رہا ہے، ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے انسان بعض چیزیں دیکھتا بھی ہے اور بعض باتیں سنتا بھی ہے۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ دیکھی ہوئی باتوں پر بعض مرتبہ یقین نہیں کرتا، کان بھری ہوئی باتوں پہ یقین کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کسی انسان کو کہ بھئی میں نے کبھی اسے کسی سے معاملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی سے مال لوٹتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن آ کے سنا دیا معلوم آپ کو امام صاحب فلاں سے قرضہ لے کے واپس نہیں کر رہے تھے، بس بدگمانی شروع۔ دیکھے کبھی آنکھ سے، معاملہ کیے کبھی دیکھا نہیں، لیکن سنی ہوئی باتوں پر آدمی دیکھی ہوئی باتوں سے بھی زیادہ یقین کر لیتا ہے۔ جو کان بھرنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنا جگری دوست سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو سن رہے ہو اور سننے کے بعد دماغ جو تمہارا بن رہا ہے، اس پر بھی تم سے پوچھا جائے گا تم نے فلاں کے بارے میں ایسا گمان کیا کیوں؟ کیا دلیل تھی تمہارے پاس کہ تم نے فلاں کے بارے میں برا سوچا؟ تو اللہ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء میں ان السمع، کانوں کے بارے میں، والبصر، آنکھوں کے بارے میں، والفؤاد، اور دل کے بارے میں جو سوچتا اور خیال کرتا ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں اللہ کل قیامت کے دن سوال کریں گے۔ اصل بنیاد یہی بات ہے کہ آدمی سنی سنائی باتوں پر جب بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ اس کو پکی خبر نہیں ملی ہے، یقین سے نہیں معلوم ہے، کان بھرنے والے کی سنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بلا تحقیق کان بھرنے والے کی بات سن کر یقین نہ کرنا، ان اعضاء کا بھی سوال ہوگا تم نے ایسا گمان کیا کیوں آخر؟
تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم. اللہ فرماتے ہیں الذین یلمزون، جو لوگ الزام تراشی کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، المتطوعین من المؤمنین، مسلمانوں میں سے جو اطاعت کرنے والے فرما بردار لوگ ہیں، فی الصدقات، صدقہ خیرات کرنے میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ وہ ہیں جنہیں اپنی محنت کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس آیت کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، صحابہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو آیت نازل ہونے کے بعد چند صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت سے صدقہ خیرات نبی کے بارگاہ میں لا کر پیش کیا. ایک صحابی بہت زیادہ تعداد میں پیسہ ہے، اناج ہے، کھجور ہے، یہ سب لا کر پیش کیے. تو جو منافقین تھے، جنہیں نہ ہاتھ ہوتا ہے کچھ کرنے کو اور نہ آنکھیں اور دل گوارا کرتا ہے کہ کوئی کرتا ہوا ہم دیکھ سکیں. سماج میں بعض بدنصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں، نہ اچھائی کرتے ہیں، نہ کسی کو اچھا کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اچھا کرتا ہوا دیکھ لیں گے، چپ دکھاوا ہے، سب شہرت کے واسطے کر رہے ہیں، مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہیں، پبلکسٹی کے لیے کر رہے ہیں. تو کیا کر رہا ہے؟ ایک پیسے کا اپنی بیوہ بہن کی بھی کفالت نہیں کر سکا، اپنے خاندان کے یتیموں کا بھی سہارا نہیں بن سکا، آخر اپنے بوڑھے ماں باپ کی بھی خدمت کے لائق نہیں بن سکا، ایک اچھا شوہر بن کے بیوی کا رکھوالا نہیں بن سکا، ایک اچھا باپ بن کے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکا، اپنے ذمے جو فرض درجے کے واجب ہیں وہ بھی نہیں کر سکا، اتنا ناکارہ ہے. اور کوئی دوسرا آدمی اچھا کر رہا ہے تو فوراً بول دے گا سب دکھاوے کے واسطے ہے. تو ایسے ہی منافقین تھے. تو انہوں نے اس صحابی کے اتنی بڑی مقدار میں ہونے والے صدقے کو دیکھ کر کہا سب ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے صحابی آئے جو بہت معمولی صدقہ لا کر اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کیا. تو یہ منافقین کہنے لگے اللہ کو یہ چھوٹے موٹے صدقوں کی تھوڑی ضرورت رہتی، بڑا دیے تو بولے دکھاوے کے لیے ہے، کم لا کے دیے تو بول رہے ہیں منافقین کے یہ چھوٹے موٹے صدقے کی اللہ کو تھوڑی ضرورت رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ان حرکتوں کو دیکھ کر آیت نازل فرمائی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. مسلمانوں میں سے جو صدقہ خیرات کرتے ہیں ان پر یہ لوگ جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں، یہ ریاکار ہے، یہ فالتو بیکار کا صدقہ دے رہا ہے، انہیں یاد رکھ لینا چاہیے تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. وہ لاکھ روپے لا کے ڈونیشن کیا، کسی خیرات میں دیا، اسے لاکھ روپے کا صدقہ نیکی ملتی، ثواب ملتا، اللہ اسے جنت دیتے نہیں دیتے وہ اس کا معاملہ ہے. تم جو اس کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہو تو تمہاری آخرت کا کیا مسئلہ ہے وہ سوچ لو پہلے. ہم میں سے ہر مسلمان کی رہبری کی گئی کہ تم اپنی آخرت کی فکر کرو، دوسرا کیوں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن الظن من العبادہ، مسند احمد کی روایت ہے، مسلمان کے بارے میں کسی دوسرے انسان کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ نیکی ہے. کیوں فرمایا؟ ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا ایک پازیٹیو رول بھی ہوتا ہے اور نیگیٹیو رول بھی ہوتا ہے، مثبت اور منفی دونوں پہلو ہوتے ہیں. اب اگر مسلمان اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کے اس کام کو پازیٹیو رول پر محمول کرو، ادھر موڑو اور کوئی اچھی تعویل کر لو، برا اس کے بارے میں مت سوچو. مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، دیکھنے سے کرتا پیجامہ داڑھی سب ہے اور لگ رہا ہے کہ کوئی حافظ صاحب ہوں گے، کوئی مولانا ہوں گے. اب وہ ایئر فون لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. اب آزو بازو بیٹھا ہوا جو نوجوان ہے وہ سوچ رہا ہے دیکھو مول صاحب بھی جو ہے گانے سن رہے، مول صاحب بھی دیکھو قوالی سن رہے. حالانکہ اس کے حلیے سے دکھ رہا ہے کہ یہ شخص حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، یہ زیادہ تر یا تو بیانات سنتے ہیں یا تو نعت سنتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بدگمان کیوں ہوا؟ اس کی عادت خود ہے، ایئر فون جب بھی لگاتا ہے تو یہ خود گانے سنتا ہے، یہ خود فلمیں دیکھتا ہے. تو جیسا اس کی زندگی ہے ویسا اس نے سامنے والے کو بھی سمجھ لیا کہ دیکھو یہ گانے سن رہے ہیں. حالانکہ تم محمول کر سکتے تھے کہ بھئی حلیہ ڈلیہ بتا رہا ہے کہ بندہ ایسا نہیں کرے گا،
پبلک پلیس میں تو ایسا نہیں کرے گا چونکہ عزت جائے گی اس کی، اور دیکھنے سے مول صاحب لگ رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس سے گمان اچھا کرتے، لیکن فوراً بدگمانی کر لیے۔ اور بعض ایسے شریف بھی ہیں، امام صاحب کے ہاتھ میں دیکھو جب دیکھے فون رہتا، مصلی پہ آنے تک ہاتھ میں فون رہتا ہے، جب کیا دیکھتے رہتے پتہ نہیں ہے۔ خود کی اولاد رات کے 2-2 بجے تک گندی فلمیں دیکھ رہی ہے، خود کی اولاد پارکوں میں عیاشی کر رہی ہے، خود کی اولاد ماں باپ کے حق میں فرعون بنی ہوئی ہے۔ اپنی اولاد کی ان فرعونیت کو ختم کرنے کے سلسلے میں کبھی استخارہ اور کبھی دعا اور کبھی رونا گڑ گڑانا نہیں ہوا، اور مسجد میں آتے ہوئے عالم دین کے ہاتھ میں فون دیکھ کر فوراً کیا دیکھتے رہتے؟ تمہیں تو احساس نہیں ہے کہ تم کچھ قرآن دیکھو، کچھ حدیثیں دیکھو، کچھ دلائل دیکھو۔ اب اگر کوئی مولوی کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو فوراً بدگمان کیا دیکھتے رہتے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا گمان بھی عبادت ہے۔ مسجد میں رہ کر کسی دیندار کے بارے میں ایسا جو تم خیال کر رہے ہو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، پہلے اپنے گمان کا حساب کر لو، بعد میں دوسرے کا دیکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملفوظات میں لکھا ہے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے جسم پر چڑھے ہوئے سانپ اور بچھو بھی نظر نہیں آتے ہیں، اور دوسروں کے آنکھوں کا شہتیر بھی، آنکھ میں اگر کچرا گر جاتا ہے وہ کچرا بھی نظر آ جاتا ہے دوسروں کی آنکھ کا، اور اپنے جسم پہ جو سانپ بچھو چڑھے ہیں اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ یعنی خود کی زندگی میں سود ہے، مٹی ہے، حرام ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، بے پردگی ہے، خیانت ہے، لوٹ مار ہے، قبضے ہیں، لینڈ مافیا بنا ہوا ہے، سب ہے، پھر بھی اپنے آپ میں اتنے سارے کرائمز نہیں دکھ رہے ہیں۔ اور فلاں صاحب کے ہاتھ میں موبائل دکھ جا رہا ہے، فلاں کے کانوں میں ایئر فون دکھ جا رہا ہے، پتہ چلا کہ عبادت اور حسن ظن اچھے گمان کی نعمت سے محروم اور بدنصیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ علماء نے لکھا ہے حسن الظن من العبادہ کے تحت، مثلا لباس ہے، لباس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اگر کوئی عالم دین ہے یا کوئی بھی شخص ہے، کوئی غریب ہو، کوئی مسلمان ہو، بہترین کپڑے پہن رہا ہے، بہترین چشمہ ہے، بہترین گھڑی ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین فون ہے، تو اب پبلک میں بعض شریف اور شریف زادے ایسے ہوتے ہیں کہ ہے تو مسجد کے امام صاحب لیکن اتنے بھاری بھاری چیزیں کیسا یوز کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہا پیسہ ان کو، کون دے رہا ہے پیسہ؟ خود تو محروم رہا کبھی حلال کمانے سے، خود تو محروم رہا کسی نیک کی خدمت کر کے اسے ہدیہ پیش کرنے سے، اور اپنی طرف سے ایک پیسہ جیب سے نہیں گیا اور نہ کسی دیندار پہ کبھی خرچ کرنے کی توفیق ملی۔ اب اللہ نے اگر کسی بندے کو کوئی دولت دے دی ہے، اس نے کچھ ٹھاٹ باٹ سے پہننا شروع کر دیا تو فوراً گمان حافظ صاحب کو اتنا سب کہاں سے آ گیا، عالم صاحب کو اتنا سب کہاں سے آ گیا۔ ایسا سوچنے والوں سے ہم کہتے ہیں کیا مالدار بننا خود کے باپ کی جاگیر ہے؟ دولت مند بننا اپنے ہی باپ کی جاگیر ہے کہ دولت صرف مجھے آئے گی یا میرے باپ کو آئے گی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں آ سکتی۔ علماء کو حق ہی نہیں بنتا کہ وہ مالدار بن سکیں، علماء کو حق ہی نہیں بنتا کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکیں۔ یہ کیسی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم کسی کو اچھا پہنا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کوئی آدمی غریب ہے تو ہمیشہ غریب ہی رہے گا، اللہ اسے دولت نہیں دیں گے؟ کیا کوئی آدمی مڈل کلاس کا ہے تو ہمیشہ مڈل کلاس کا رہنا ضروری ہے، کبھی وہ مالدار نہیں بن سکتا؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہم میں سے جتنے لوگ ہیں کیا باپ دادا اور خاندانی لحاظ سے مالدار ہیں، یا کتنے وہ ہیں جو اب مالدار بنے ہیں؟ ان کے دادا کھیت میں کام کرتے تھے، کسی کے یہاں مزدور بنے ہوئے تھے، اللہ نے اس زمانے میں جو ان کو کھیت کھلیان دے دیا آج وہ کروڑوں میں بک رہا ہے، تو تم بھی بدگمان کے قابل ہو کہ تمہارا تو کمایا ہوا نہیں ہے، باپ دادا کا کمایا ہوا ہو سکتا ہے کہ باپ دادا نے لوٹ کے کمایا ہو، قبضے کر کے کمایا ہو، دھوکے دے کے کمایا ہو۔ اس وقت کی مالداری کے بارے میں بھی گمان ہو سکتا ہے کہ ان کے باپ داداؤں نے لوٹ مار کے کمایا ہو۔ پتا چلا کہ جو جس حیثیت پہ اسے رہنے دو، کیوں دوسروں کے بارے میں برا گمان کرتے ہو؟ برا گمان کی وجہ سے آج ہم سب مسلمان جمعہ کا دن آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن افسوس بازو بیٹھے ہوئے مصلی کے بارے میں بازو بیٹھا ہوا مسلمان مطمئن نہیں رہتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں برا سوچتا، وہ اس کے بارے میں برا سوچتا۔ یہی وجہ ہے ہم سب اتنا مل جل کر ایک صف میں کھڑے ہو کر 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد بھی بازو مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں کوئی احساس تک بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم پہلے سے اس کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں۔ برا ہو گیا تو ہو گیا، کیا لینا دینا ہے اسے؟
مر گیا تو مر گیا، ہمیں کیا لینا دینا ہے اس سے؟ اگر مجھے اس سے محبت ہوتی، میں اس کو اپنا بھائی سمجھتا، وہ بیمار ہو جاتا، اس کے گھر میں موت ہو جاتی یا اسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو میں بھی بے چین ہو کر اس کی دیدار کے لیے جاتا، عیادت کرتا، خیر خیریت پوچھتا، کچھ دوائی علاج معالجے میں ساتھ دیتا۔ کوئی اس کا خیال نہیں آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ پہلے سے ایک دوسرے سے اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی ہمدردی اور خیرخواہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تحت میں مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 316 میں لکھتے ہیں، ان اللہ حرم من المسلم دمہ وعرضہ وان یظن به ظن السوء۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر حرام کر دیا ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مسلمان پر کہ کسی مسلمان کی عزت اچھالے، اسے بدنام نہ کرو، یہ اس کی عزت کا احترام واجب ہے۔ ایسی بات مت کہو کہ کوئی سماج میں اس کو برا سمجھنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مسلمان پر کہ وہ کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال کرے اور غلط سوچنا شروع کر دے، یہ حرام ہے مسلمان پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کعبۃ اللہ جیسا محترم اور عبادت جس کے طواف کی جاتی ہے گھوم پھر کر، وہ جیسا محترم ہے، عظیم ہے، احترام اور ادب کے قابل ہے، ایک مسلمان اس سے لاکھ گنا زیادہ احترام کے قابل ہے۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ کوئی یہ کہے اللہ تعالیٰ اپنی شہرت کے لیے کعبہ بنا لیے، نعوذ باللہ کوئی کہے کہ انبیاء اپنے مشہور ہونے کے لیے کعبۃ اللہ بنا لیے۔ کتنی گھٹیا سوچ ہوگی کوئی ایسا سوچے گا؟ ایسا ہی اگر کوئی آدمی اچھے کپڑے پہن لیا، اچھا گھر بنا لیا، اچھی گاڑی لے لیا، اچھا رہن سہن کر لیا، اچھا کھانا شروع کر دیا، کیوں اس کے کھانے پینے کے سلسلے میں بدگمان ہونا؟ بھوکے رہے تو کبھی ایک نوالا نہیں ڈالا، اب کھا رہا ہے تو دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ کیسا بہترین کھا رہا ہے۔ ننگے تھے تو کبھی کپڑے ہدیہ نہیں کر سکا، اب اچھا پہن رہا ہے تو دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ پیدل تھے تو کبھی لفٹ نہیں دے سکا، اب سواری پہ آ گئے تو دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اتنے بد نصیب نہیں بننا چاہیے کہ کسی کی اچھائی ہمیں سجتی نہیں ہے، کسی کی اچھائی ہمیں دیکھی نہیں جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں لکھا ہے، ثلاث لازمات لامتی، تین باتیں میری امت میں ہمیشہ پائی جائیں گی۔ پہلی الطیرۃ، بدفعلی لینا، محرم میں شادی نہیں کرنا، سفر میں شادی نہیں کرنا، کالی بلی چلے گئی راستہ کاٹ دی، کام نہیں ہوتا، ہتھیلی میں کھجلی ہوئی پیسہ ملتا، پیٹ میں کھجلی ہوئی پٹائی ہوتی، تلووں میں کھجلی ہوئی سفر ہوتا، فالتو کے خیالات رکھ لینا، کوا پکارا مہمان آتا، یہ سب کوا پکارا مہمان نہیں آتا، انکم ٹیکس والے آتے ہیں۔ ایسے فالتو کے خیالات رکھ لینا یہ امت میں پایا جاتا ہی رہے گا۔ قرآن، حدیث، علماء، محدثین، مفسرین، اتنے بیانات سب ہونے کے بعد بھی آج بھی ہمارے سماج میں حال یہ ہے کہ بدگمانی پائی جاتی ہے، آج بھی بدفعلی پائی جاتی ہے۔ محرم میں نکاح کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، سفر میں نکاح کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، دکان اور مکان اوپننگ کی ہمت نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے درجے کا بڑا گناہ ہے بدفعلی۔ کسی بابا کے ہاتھ میں ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بولنا تمہاری 4 شادیاں ہوتی، 10 بچے ہوتے، فلاں بچے، ہاتھ کی لکیروں میں کوئی نصیب لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ کی لکیروں میں نصیب ہو تو پھر جس کے ہاتھ ہی نہیں تو اس کا نصیب کون لکھا؟ جس کا ہاتھ ہی نہیں اس کا نصیب کہاں لکھا گیا؟ پھر یہ فالتو قسم کی باتیں کہ ہاتھ کی لکیروں میں نصیب لکھا ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا والحسد، اور میری امت میں ایک دوسرے سے جلسی یہ ہمیشہ رہے گی، کوئی کسی کو دیکھ کے برداشت نہیں کرے گا۔ وسوء الظن، اور تیسری بیماری ہے دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، یہ پایا جاتا رہے گا۔ اور پاک ہیں وہ بندے، کامیاب ہیں وہ بندے جو ان 3 بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، یہ علماء نے لکھا ہے۔ 5ویں بات لکھی وَإِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 479، جب تم کسی سے جلسی کرو فوراً اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَتَحَقَّقْ، اگر کسی کے بارے میں بدگمان ہو جاؤ تو اس بات کو ہرگز سچا مت سمجھو، یہ تمہارا گمان ہے، یہ تمہاری بدخیالی ہے، لیکن تمہارے خیال کو ہرگز سچا مت سمجھو۔ میں سوچ رہا ہوں بھائی وہ ایسا ہوگا، تم سوچ رہے ہو، لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ ویسا ہی ہو جیسے تم سوچ رہے ہو؟ دنیا کسی کے سوچ کے مطابق تو نہیں چل رہی ہے، تو اپنی بدگمانی کو ہرگز حقیقت پر، سچائی پر محمول مت کرو۔
وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَمْزِي، اور کبھی بدفعلی کا موقع آ جائے تو آگے بڑھ جاؤ، نظر انداز کر دو، بدفعلی کو پکڑے مت رہو۔ یہ 3 باتوں کو امت کو حکم دیا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177 میں لکھا، سوء الظن غیبۃ بالقلب، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا یہ دل کی غیبت ہے، زبان کی غیبت، جسے حدیث میں فرمایا کہ اپنے مردہ بھائی کا کچا گوشت کھانے کی طرح ہے، ایسے ہی یہ زبان کی غیبت جیسے، ویسے دل کی غیبت یہ ہے کہ کسی کے بارے میں برا سوچ لینا، ایسی سوچ رکھنا جو سامنے والے کو معلوم ہو جائے تو وہ پسند نہیں کرے گا، میرے بارے میں ایسا سوچ رہے، میرے بارے میں ایسا خیال کر رہے۔ وہ خیال سننے کے بعد اگر تکلیف ہوتی ہے تو ایسا خیال کرنے والا گنہگار ہوگا۔ علماء نے لکھا، علامہ زمخشری ربیع الابرار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، سوء الظن ظلم، برا گمان یہ ظلم ہے۔ ظالم جس طرح کسی کا حق مار کے کھاتا ہے اور ظالم بنتا ہے، ویسا برا گمان کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ لکھا، اللہ اور اس کے رسول سے بدگمانی کرنا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، رسول اللہ کے بارے میں برا خیال نہ کرو، اس سے انسان کافر، مسلمان کافر بن جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الآداب الشریعہ لابن المفلح لکھا ہے کہ بزدلی ہے، حرص ہے، کنجوسی ہے، یہ ساری بیماریاں انسان کے اندر سب سے پہلے بدگمانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کہ اگر میں جاؤں گا، لڑوں گا، مر جاؤں گا، یہ گمان ہی تو ہے تمہارا، اس گمان نے تم کو بزدل بنا دیا ہے۔ اب حق کی خاطر لڑنے کے لیے، حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں بولوں گا تو کچھ ہو جائے گا، اس گمان نے انسان کو بزدل بنا دیا ہے۔ حرص اور لالچ، اگر میں یہ ہڑپوں گا نہیں، یہ لوٹوں گا نہیں تو پھر میرا گزارا کیسے چلے گا، یہ گزارا کیسے چلے گا، تمہارا گمان ہی تو ہے، گمان کی وجہ سے تم میں حرص پیدا ہو کر دوسروں کا بھی لوٹنا شروع کر دیا۔ کئی بیماریوں کی بنیاد بن جاتا ہے بدگمانی کرنا۔ اور لکھا ہے حضرت محلب تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، التباغض والتحاسد اصلهما سوء الظن، شرح ابن بطال للبخاری، لکھا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جانا، ایک دوسرے سے جلسی رکھ لینا، اس کی اصل بنیاد ایک دوسرے سے بدگمانی ہونا ہے۔ ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، نفرت ہو گئی، دشمنی ہو گئی، دشمنی ہو گئی، آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ بدگمانی سے شروع ہوئی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے، بدگمانی بدعملی کا زینہ ہے، یعنی کوئی بھی برا کام کرنے والا پہلے برا سوچتا ہے، پھر اس کے بعد برا کام کرتا ہے۔ مثلا کسی لڑکے کو کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرنا ہے، سیکس کرنا ہے، پہلے وہ سیکس کے بارے میں سوچے گا، پھر اس کے بعد وہ گندا کام کرنے کے لیے جائے گا۔ تو عمل سے پہلے، گناہ کا کام کرنے سے پہلے گناہ کی باتیں سوچے گا، پھر گناہ کرنے کے لیے جائے گا۔ اسی لیے فرمایا بدگمانی، برا سوچنا، برا کرنے کا پہلا زینہ اور سیڑھی ہے۔ جس کا گمان برا اس کا عمل برا، جس کا گمان اچھا اس کا عمل اچھا، اس لیے گمان اچھا رکھو تاکہ عمل اچھا رہے۔ لوگ برے نہیں ہیں، لوگوں کو دیکھنے والی نظر بری ہے، مجھ میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ اب دیکھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ برا دیکھنا چاہتا ہے یا اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر خود اچھا رہے گا تو اچھائیاں دیکھے گا، برا رہے گا تو برائیاں دیکھے گا۔ چنانچہ علماء نے اس کی مثال لکھی ہے، شہد کی مکھیاں کتنی چھوٹی رہتی ہیں۔ ریسرچ ہے کہ 1 کلو شہد بنانے کے لیے مکھیاں 45 لاکھ سے 60 لاکھ پھولوں پہ بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا رس چوس کر جمع کرنے کے بعد 1 کلو شہد بنتا ہے۔ 45 لاکھ سے 60 لاکھ پھولوں پر بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا رس چوسنے کے بعد 1 کلو شہد بنتا ہے۔ اگر موسم اچھا ہو اور اگر موسم خراب ہے، پھول میں وہ ویرائٹی نہیں ہے، تو پھر 1.5 ملین 1.50 لاکھ پھولوں پر بیٹھنے کے بعد پھر 1 کلو شہد بنتا ہے۔ تو دیکھیے اتنا مشکل کام ہے شہد بنانا، لیکن پھر بھی وہ شہد کی مکھی پھول کا ہی انتخاب کرتی ہے۔ اور کتا ہے، خنزیر ہے، وہ پھولوں کے باغیچے میں بھی جائے گا تو گندگی ہی تلاش کرے گا۔ خوشبو آ رہی ہے، پھول سے باغیچہ سجا ہے، لیکن اسے تلاش کس کی ہے؟ پاخانے کی ہے، گندگی کی ہے۔ معلوم ہوا خود گندا ہے
تو پھولوں کے باغیچے میں جا کر بھی گندگی تلاش کر رہا ہے، اور اگر اچھا ہے تو پھول پہ بیٹھ کے رس چوس کے شہد بنا رہا ہے۔ ایسے ہی بالکل کہ مسجدوں میں آئے، مدرسوں میں آئے، علماء کے پاس آئے، حفاظ کے پاس آئے، یہاں کر بھی ان کا چیک کرو کیا ہے ان کے پاس، یہ ان کے پاس چیکنگ کرو، ان کے پاس چاقو ہے، بندوق ہے، بم ہے، فلاں ہے۔ ارے یہ پھولوں کے باغیچے میں آ کر تم گندگی تلاش کر رہے ہو، جو اصل مافیا بیٹھے ہیں انہیں تو تم پاس کر رہے ہو۔ معلوم ہوا فطرت جب خنزیر کی ہو جاتی ہے، فطرت جب کتے اور گھٹیا جانوروں کی ہو جاتی ہے تو اچھے لوگوں سے بھی بدگمانی شروع ہو جاتی ہے، اور جب فطرت خباثت کے بجائے اچھائی پر ہوتی ہے تو پھر انہیں اچھائیاں بھی دنیا میں نظر آتی ہیں۔ بدگمانی ازدواجی زندگی کے لیے زہر ہے، میاں بیوی ہے، فیملی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں آپ گھر کو لیٹ سے پہنچے، بیوی سوچ رہی ہے کہیں اور چکر چل رہا ہے، اس واسطے روز رات میں لیٹ سے آ رہے ہیں، حالانکہ ٹریفک زیادہ ہے یا آفس میں کام زیادہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 2-4 بار کی دیری پر بیوی نے آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ دیر سے آنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں اور چکر چل رہا ہے، یا صبح بہترین کپڑے اور اسپرے اور سینٹ لگا کے جانے سے سوچ رہی ہے کہ کہیں اور چکر چل رہا ہے، پہلے تو اتنا سجتے سورتے نہیں تھے۔ اسے کیا معلوم کہ بیان سن کے سور رہا ہے، اسے کیا معلوم کہ بیان سن کے سور رہا ہے، وہ سوچ رہی ہے کہیں اور چکر چل رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد جھگڑے شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے مار پیٹ، اور پھر خلا طلاق کی نوبت آئے گی۔ شروع کہاں سے ہوئے؟ بدگمانی سے ہوئے۔ بدگمانی رشتے اور ناتوں کو توڑ دیتی ہے، بدگمانی طلاق اور خلا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے میاں بیوی میں آپس میں کبھی بھی بدگمانی نہیں ہونا چاہیے۔ بدگمانی جس جوڑے میں آ گئی وہ جوڑا برباد ہو جائے گا، چاہے بچے ہو جائیں، چاہے ان کے نواسے اور پوتے آ جائیں، پھر بھی خلا طلاق لے لیں گے جب بدگمانی آ جاتی ہے۔ زہر ہے میاں بیوی کے جوڑے کے لیے بدگمانی آپس میں آ جانا۔ اور علماء نے لکھا احیاء العلوم میں، مہما رأیت انسانا یسیء الظن بالناس طالبا للعیوب، امام غزالی فرماتے ہیں جب بھی کسی انسان کو دیکھو کہ دوسروں کی غلطیاں نکالنے کے پیچھے پڑا ہے اور دوسروں کی برائیاں دیکھ رہا ہے اور بدگمانی کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ خَبِيثُ الْبَاطِن، تو امام غزالی فرماتے ہیں سمجھ لو، یقین کر لو کہ اس کے خباثت اندر بسی ہوئی ہے، وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ خبیث انسان ہے، وہ شیطانوں کی نسل سے ہے، خبیثوں کی نسل سے ہے۔ وَأَنَّ ذَلِكَ خُبْثُ يَتَرَشَّوْ مِنْهُ، اس کے اندر کی جو خباثت ہے، شیطانیت ہے، وہ اس طرح دوسروں کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے، دوسروں کے عیب نکالنے کے پیچھے، دوسروں کی کمزوریاں اچھالنے کے پیچھے جو پڑا ہوا ہے، اندر کی خباثت کی وجہ سے پڑا ہوا ہے، ورنہ اچھے لوگ اور خاندانی لوگ یہ سب گھٹیا کام نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیرت عمر علی محمد صلابی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422 میں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ اچھا گمان کرو جہاں تک ہو سکے، اگر کسی بات کو اچھائی پر معمول کر سکتے ہو اچھائی پر معمول کرو، اس لیے کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ رہنا اللہ کو پسند ہے، اچھے خیال کے ساتھ رہنا اللہ کو پسند ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک چور چوری کر کے رات میں مسجد میں قیام کرنے کے لیے آیا تو پڑوس میں رہنے والی عورت کو معلوم ہوا کہ کوئی اللہ والا مسجد میں آ کر قیام کیا ہے، کھانا پکا کے لائی، بہترین توشہ اور دعوت کی اور خوب کھلایا، حالانکہ ہے چور، جان اور چوری کا مال بچانے کے لیے مسجد میں آ کر لیٹا ہے، اور صبح جب جانے لگی تو دعا کی درخواست کی کہ میرا بیٹا اپاہج ہے، پاؤں سے لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا ہے، آپ اللہ والے تھوڑا دعا کر دیجئے۔ چور سے دعا کی درخواست کر رہی ہے، وہ اپنا سامان لے کے نکل گیا سویرے سویرے صبح ہونے سے پہلے، جب صبح ہونے کے بعد دیکھا تو اس کا بیٹا جو اپاہج تھا وہ تندرست بن گیا اور صحت مند ہو گیا، چلنے لگا۔ وہ حیرت کرنے لگی کہ کتنا نیک ولی تھا جس کی ایک رات کی دعا سے میرا بیٹا جو برسوں سے بیمار اور اپاہج تھا منٹوں میں اللہ تعالیٰ نے درست کر دیا۔ بعد میں اس زمانے کے بزرگ نے بتایا وہ ولی نہیں تھا، تیرا گمان ولیوں جیسا تھا، تیرا خیال ولیوں جیسا تھا کہ تو چور کو بھی اچھا سمجھ رہی تھی، تو اس گمان کے صدقے اللہ نے تیرے بیٹے کو شفا دے دی ہے۔ پتا چلا کہ آدمی اگر اچھا گمان کرتا ہے تو اللہ اس کے فیصلے کرتے ہیں، اسے اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اب ہر انسان دوسرے کو برا سمجھ رہا ہے تو پھر زندگی میں برائی ہوگا، پھر لوگ بولتے ہیں مول صاحب میں کچھ بھی نہیں کرا، میں کسی کو تکلیف نہیں دیا، میں کسی کو نہیں مارا، کسی کا نہیں لوٹا، پھر میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ تم ہر ایک کے بارے میں برا سوچ رہے ہو، ہر ایک کو اپنے سے غلط سمجھ رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ہمارے اکابرین میں سے شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو
کہ بدگمانی کرنے والے کو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھیں گے میرے فلاں مسلمان کے بارے میں تم نے برا کیوں سوچا، اس کا حساب کتاب مانگا جائے گا، اس لیے بدگمانی سے بچو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے محمد بن حنیفیہ سے الحنیفیہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا لا یغلبن علیک سوء الظن، کبھی بدگمان نہ ہونا، فإنہ لن یدع بینک وبین خلیل صلحا، کہ جب بدگمان ہو جاتے ہو تو پھر تمہارا دنیا میں کوئی دوست نہیں رہتا ہے، بدگمانی کرنے والے کا کوئی اچھا دوست نہیں ہوتا ہے، جو بھی ملے گا وہ بھی اس کے ساتھ بدگمانی کرے گا۔ اسی واسطے کہا گیا کہ انسان جب بدگمانی کرتا ہے تو بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، کہ جس کے بارے میں کچھ دیکھا نہیں، کچھ جانتا نہیں، اپنے خیال سے برا سوچا اور بکنا شروع کر دیا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جس کا کل حساب دینا پڑے گا۔ اچھا گمان ہو یا برا گمان ہو، سوچنا یہ چاہیے کہ میرے گمان سے مجھے کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے ایک آدمی کو مال چوری کرتے دیکھا، وہ مال لے کے آیا تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا تم نے یہ مال چوری کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بخدا میں نے ہرگز نہیں چرایا ہے، میں نے نہیں چرایا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چرا کے لا رہا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں چرایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ہے، مومن ہے اور اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو میری آنکھیں غلط دیکھی ہوں گی۔ نبی کہہ رہا ہے کہ میری آنکھیں غلط دیکھی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ جس کا مال لے کے آیا ہے اس نے خود اسے ہدیہ کیا ہوگا اور بولا ہوگا فلاں ٹائم پہ آ کے لے جاؤ، یا اس کا کوئی قرضہ اٹکا ہوا ہوگا، یا اس کا کوئی حق وہاں رہا ہوگا جو وصول کر رہا ہے۔ اس واسطے میں اپنے آپ کو قصوروار کہتا ہوں، تم نے چوری نہیں کی، میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے۔ یہ انبیاء کا شیوا ہے، کیونکہ وہ لوگ نیک ہیں، پاک ہیں، تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں کہ بھئی دوسرا اچھا ہے، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اور جب انسان خود اندر سے برا ہوتا ہے تو اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، دوسروں کو غلط سمجھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے بدگمانی کی مثال ہمارے لیے دیکھو کتنی بہترین ہے۔ ہم روزانہ مسلمان جمعہ کے دن ہفتے میں گوشت کھائے بغیر کوئی مسلمان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ تو جنگل کا شیر ہے، سبزیوں پہ تھوڑی گزارا کرے گا۔ تو اب مارکیٹ میں آپ گوشت خریدنے جاتے ہیں، ذبح جو کیا جاتا ہے بسم اللہ پڑھے بغیر اگر ذبح ہوگا تو وہ حلال نہیں ہے۔ ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے تسمیہ واجب ہے، بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اب جتنے مارکیٹ میں گوشت بیچ رہے ہیں اور خریدنے کے لیے جتنے مسلمان جا رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے کاٹ رہا ہے، کانوں سے اس کے بسم اللہ کی آواز سنی کبھی نہیں سنی۔ اگر اللہ یہ واجب کر دیتے گوشت خریدنے کے لیے صرف بسم اللہ پڑھ کر کاٹنا واجب نہیں ہے، بلکہ گوشت خریدنے والے کا کاٹنے والے کے بسم اللہ کو سننا بھی ضروری ہے، تو پھر روزانہ صبح قصائی جس طرح اٹھ کر بکرا کاٹنے کے لیے تیاری کرتا، سارے خریدار بھی قصاب کی دکان کے پاس شریف بن کے کھڑے رہتے، کیوں آئے صاحب؟ بسم اللہ سننے واسطے ہیں قصاب صاحب کی۔ کسی بزرگ کا دم کیا ہوا پانی لینے کے لیے لائن لگا کے کھڑتے ہیں، ویسا گوشت کاٹنے والے کی دکان پر اس کا بسم اللہ سننے کے لیے کھڑے رہنا پڑے گا، کیوں؟ اس کے بغیر گوشت حلال نہیں ہوتا۔ یا تو ایسے مجمع اور بھیڑ لگانا پڑے گا، یا نہیں تو پھر مکمل شریف بن کر پوری شرافت کو ہاتھ دھو کر حرام خور بن کے جیسا بھی ہو رہا ہے کھاؤ، بس بسم اللہ بول کے کھا لو، حلال ہو جائے گا۔ یا تو ایسے یا تو ویسے ہونا پڑے گا۔ لیکن شریعت نے کیا بتایا؟ گوشت بیچنے والا مسلمان ہے اور بول رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کاٹے ہیں، بس مان لو، یقین کر لو اور گوشت خرید کے کھاؤ، زیادہ ڈیپ میں مت جاؤ، ڈیپ میں جاؤ گے گوشت چھوڑ دو، پھر سبزی کھاؤ۔ لیکن بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ موقع ہے کہ گوشت کاٹنے والے گالیاں بھی دیتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، اول فول بکتے رہتے ہیں اور چاقو چلاتے بھی رہتے ہیں، پھر بھی اسلام کیا کہتا ہے؟ بدگمان مت ہو۔ مسلمان بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کاٹا ہوں، کھا لو، اب بدگمانی مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، 9 مسلم لوگ گاؤں دیہات کے رہنے والے گوشت ہدیہ لا کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ گوشت ذبیحہ بسم اللہ پڑھ کے کاٹنے پر ہی حلال ہوگا، اب وہ ہم گوشت کھائیں یا نہیں کھائیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، بدگمان مت ہو، لا کے دینے والا مسلمان ہے۔ اس میں سکھایا ریئل لائف میں بھی تم بدگمانی کے بغیر گوشت خرید کے کھا رہے ہو، پھر کیوں بدگمانی کرتے ہو دوسرے؟ اچھا گوشت خرید کے کھاتے ہوئے بدگمانی نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، قصاب مالدار ہو گیا تو بدگمانی ہے، لوٹ کے کھا رہا اس واسطے مالدار بن گیا ہے۔ اب خود کے گوشت خرید کے کھانے پر بدگمانی نہیں ہو رہی ہے کہ بسم اللہ کا کھا رہا ہوں کیا ایسے ہی کھا رہا ہوں۔
علماء نے لکھا ہے بدگمانی کی ایک مثال یہ بھی ہے، اگر کسی عالم کو تم مالدار دیکھو، دولت مند دیکھو، تو ہرگز یہ مت سمجھنا کہ کہیں حرام سے آ گیا ہے، دھوکہ دے کے لے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اس واسطے کہ دولت ہمیشہ فرعونوں کے پاس، قارون کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے، دولت کبھی حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے پاس بھی ہوتی ہے، انبیاء کے پاس بھی ہوتی ہے، ایسے ہی کہ علماء کے پاس بھی ہوتی ہے۔ ان کی دولت اور ان کے رہن سہن، اچھی گاڑی دیکھ لیے دیکھا نہیں جا رہا، بلیٹ میں دیکھ لیے، رائل انفیلڈ میں دیکھ لیے دیکھا نہیں جائے گا، ایونجر میں دیکھ لیے دیکھا نہیں جائے گا، کسی اور بھاری سے فور ویلر میں دیکھ لیے، کیسا ہمارے سامنے صاحب وہ چل کے آتے تھے نماز پڑھانے واسطے۔ تو تمہاری اولاد تو 4 ملکوں کو لوٹ کے بلڈنگ بنا رہی ہے، تب کیوں گمان نہیں ہوا؟ کوئی امریکہ گیا، کوئی لندن گیا، کوئی فلاں گیا، کوئی دبئی گیا، کوئی فلاں گیا، وہاں سے لوٹ لوٹ کے لا رہا ہے، تب گمان نہیں ہو رہا کہ بھئی حلال کما رہا کہ حرام کما رہا ہے۔ آنکھوں کے سامنے کسی کو مالدار بنتا ہوا دیکھا نہیں جاتا ہے۔ بدگمانی سے بچو، حالانکہ خود کی دکانیں رشوتوں سے بھری ہیں، جھوٹ سے بھری ہیں، دھوکے سے بھری ہیں۔ اس واسطے کیا کسی عالم کو رشوت لیتے ہوئے دیکھا، سود پر دھندا کرتے ہوئے دیکھا، کیا حرام سے کماتے ہوئے دیکھا؟ دیکھا نہیں، بس کسی نے بولا کہ بھئی ان کو عجیب طریقے سے مال مل گیا، کوئی خزانہ نکل گیا، بدگمانی شروع ہو گئی۔ بخاری شریف میں ہے ایک خاتون کالی کلوٹی باندھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی، عرب قبیلے کی، اور آ کر ایک شعر ہمیشہ پڑھتی جب بھی ملاقات ہوتی، وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِن تَعَاجِيبِ رَبِّنَا إِلَّا أَنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ۔ حضرت عائشہ نے پوچھا ہمیشہ یہ شعر کیوں پڑھتی ہو؟ شعر کا مطلب کیا ہے؟ ہار والا دن، گلے میں جو پہننے والا ہار ہے، وہ ہار والا دن اللہ کے عجیب قدرتوں میں سے ہے۔ اس ہار والے دن نے مجھے کفر سے بچا کر اسلام میں لایا۔ کیا ہوا؟ جس قبیلے میں یہ باندھی تھی وہاں پر ایک لڑکی کا چمڑے کا ہار، لال چمڑے کا ہار، سونے چاندی کا نہیں، چمڑے کا ہار، وہ رکھ کر پانی نہانے کے لیے گئی، چیل آئی، یہ سمجھی کہ گوشت ہے، اٹھا کے لے گئی۔ اب لوگوں میں چرچا ہو گیا بھئی ہماری بچی کا ہار کسی نے چرا لیا، تلاشی شروع کرو۔ اب تلاشی جب شروع ہوئی تو ظاہر سی بات ہے لوگ فوراً کیا کرتے ہیں، مالدار آدمی کہاں چرائے گا، چور غریب ہی ہو سکتا ہے، تو غریبی خود ایک ذریعہ ہے بدنامی کا۔ فوراً تلاشی شروع ہوئی تو کہاں سے؟ مالداروں سے نہیں، غریبوں سے شروع ہوئی، کیونکہ غریب چرائے گا۔ اب اس باندی کی تلاشی شروع ہوئی، حتیٰ کہ بخاری کی روایت ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی گئی، اندر کے کپڑے کھول کر اس کی بھی تلاشی لی گئی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ کیا غریب ہونا جرم ہے، کہ ہم ہی چور ہو سکتے ہیں، کوئی مالدار چور نہیں ہو سکتا؟ اب اس سے جو تکلیف پہنچی، میں نے مکہ مکرمہ ہی چھوڑ دیا، مجھے اس قبیلے میں رہنا ہی نہیں ہے۔ یہاں مدینے میں آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، مسجد آئی، نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے کونے میں خیمہ بنا کے دیا کہ تمہارے گھر کا انتظام ہونے تک یہیں قیام کر لو۔ اب وہ خاتون کہتی ہے کہ اس ہار والے دن جو میری عزت گئی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اسلام دیا ہے۔ وہ گاؤں چھوڑنا پڑا، مجھے یہاں آئی تو اللہ نے مجھے اسلام دی۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو فوراً تلاشی کے لیے بدگمانی غریبوں کی طرف جاتی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا، روس کا ایک ڈاکٹر، روس کا ڈکٹیٹر اسٹالین جس کا نام ہے، ایک بڑا ظالم حکمران گزرا ہے، نہانے کے لیے گیا تو اس کے ہاتھ کی قیمتی گھڑی گم ہو گئی۔ اندر سے ہی نوکر کو کہا کہ سب کو دروازہ بند کرو، تلاشی لو کہ میری گھڑی کس نے چرایا ہے۔ اب تلاشی شروع ہوئی، 1 گھنٹے تک تلاشی چلتی رہی، اتفاق سے اس کے کپڑوں میں ہی وہ گھڑی پڑی ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا نہیں اب تلاشی بند کر دو، گھڑی مل گئی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں جو تلاشی شروع ہوئی، غریب لوگ اتنے ہیبت میں آ گئے، 10 آدمیوں نے جرم قبول کر لیا کہ ہاں ہم نے گھڑی چوری کی ہے، حالانکہ گھڑی وہیں پر ہے۔ لیکن تلاشی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جو مجرم نہیں ہے وہ بھی جرم قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ آج دیکھ لو، کرائم کر کے چلا گیا کوئی اور جو اسپاٹ پہ ملا ہوا نوجوان مسلمان لڑکا، اسے پکڑیں گے اور اتنا ماریں گے کہ وہ جرم قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے، اور جیسے قبول کرے گا تو پچھلے تمام کرائم کی فہرست اس پہ اٹھا کے ڈال دی جائے گی، سب کا مجرم یہی ہے۔ تو جرم قبول کرنے کے متعلق تو یہاں یہ لکھا گیا کہ بدگمانی جب ہو گئی، تلاشی شروع ہوئی، لوگ کتنے ہیبت میں آ جاتے ہیں بدگمانی کے بعد۔ چنانچہ اکابرین سے متعلق لکھا ہے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔
ان کے جو مرید تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بانی اور سرپرست، یہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے. اور حاجی صاحب عالم نہیں ہیں، غیر عالم ہیں. تو کسی نے کہا کہ تعجب ہے، اتنے بڑے بڑے علماء یہ غیر عالم آدمی کے ہاتھ میں بیعت کر کے ان کے مرید بن گئے، کیا ہے آخر آپ کے اندر؟ تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ میں ایک عام آدمی ہوں، یہ بڑے بڑے علماء کیوں میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں؟ یہ بدگمانی کہ کوئی غیر عالم نیک اور ولی نہیں بن سکتا ہے، کوئی عالم اس سے جڑ جائے تو اس سے بدگمان ہو جانا. حال یہ تھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سے ایسی محبت کرتے تھے. یہ کتاب کریکشن کرنے کے لیے حضرت نانوتوی کو دی گئی اپنے شیخ کی، تو کریکشن کرتے ہوئے ایک جگہ مسٹیک، غلطی آ گئی، تو لے جا کے کتاب یہ نہیں کہا کہ یہاں پر آپ نے غلط لکھا ہے، بلکہ یہ کہا حضرت یہاں پر یہ جو لفظ لکھا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے. مطلب کیا غلطی کو اپنے شیخ کی طرف منسوب نہیں کیا، بزرگ کی طرف منسوب نہیں کیا کہ آپ غلط لکھے ہیں، بلکہ یہ کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، حالانکہ غلط ہے وہ، لیکن غلطی کو اپنے بزرگوں کی طرف منسوب مت کرو. اور آج حال یہ ہے، خطیب صاحب، امام صاحب، فلاں صاحب ایسا کیوں بولے آپ بیان میں؟ یہ صحیح نہیں ہے نا، پبلک میں ایسا بولنا درست نہیں ہے نا. یعنی اپنے کو اتنا شریف سمجھ کے رکھا ہے کہ ہماری کوئی غلطی سماج کے سامنے آنا ہی نہیں چاہیے، چاہے ہم کتنے بھی حرام خور بن جائیں، کتنے بھی ظالم اور درندے بن جائیں. علماء اپنے اسٹیج سے ہماری اصلاح نہیں کرنا چاہیے، یہ حیوانیت ہے، یہ ہدایت سے محرومی ہے. آج بھی دیکھ لیں کتنے اکابرین ہیں، فلاں بزرگ بہت جلدی خلافت دے دیتے کہتے، فلاں بزرگ کے پاس خلافت کے مہینے طے ہے کہتے، فلاں بزرگ کے پاس خلافت کے واسطے 4-6 مہینے گئے تو بس ہے کہتے. ارے تم تو صحیح مسلمان نہیں بن سکے، ہم اللہ کے صحیح بندے نہیں بن سکے. اگر کسی کو خلافت مل رہی ہے، کوئی ولی بن رہا ہے، کوئی بزرگ بن رہا ہے، کیوں وہاں ٹانگ اڑانے چلے ہیں؟ ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر نہیں پڑی ہے. صحیح مرید نہیں بننے والا شخص بھی صحیح شیخ پر انگلیاں اٹھانے چلا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی مرید کسی شیخ کو چھوڑ دے، میں ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں، توڑ لیتا ہوں. مرید سے بدگمان ہونے کے بجائے شیخ سے بدگمان ہو جائیں. کیا ہے کہ بھائی انہوں مریداں سب ان کے ہٹ جا رہے، اس واسطے شیخ بھی برا ہے. اپنی نیکی کا، اپنی اچھائی کا کوئی ایک پیسے کی اہمیت نہیں دیکھیں گے، اور بزرگوں سے، اولیاء سے، نیک لوگوں سے بدگمان ہونا شروع ہو جائیں گے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے اللہ والوں میں سے گزرے ہیں، حضرت تھانوی کے خلیفہ. ان کے پاس ایک افسر آیا، گورنمنٹ جاب کرنے والا. اس نے ملاقات کا ارادہ کیا. جب آیا تو دیکھا حضرت کاجو، بادام، پستہ کھا رہے ہیں. تو مصافحہ کر لیا، دعا کی درخواست کر لیا، چل دیا. راستے میں کہنے لگا، کسی نے پوچھا بھئی کیسے ہیں بزرگ؟ تو وہ افسر کیا کہہ رہا ہے، بزرگ کیا کاجو بادام کھا رہے بیٹھ کے؟ میں سمجھا بزرگ بولے تو سوکھی روٹی کھانا، باسی دال کھانا، معمولی کپڑے رہنا، یہاں مزے کی چیزیں کھا رہے ہیں، بزرگ تھوڑی ہوں گے. کیا مطلب ہوا؟ بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء اچھا کھانا بھی نہیں کھا سکتے. سارے کھانوں پہ یہی درندے بیٹھے رہیں گے، سام بن کے بیٹھیں گے خزانوں پر. جب اللہ کا بندہ رات کے 2 بجے سے اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، ذکر گھنٹوں کر رہا ہے، اس کی وجہ سے دماغ خشک ہو جاتا ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ عبادت پہ قوت کی خاطر اگر غذا اچھی نہیں کھائے گا تو عبادت کرے گا کیسے؟ لیکن علماء کا وہ اچھا کھانا بھی کھانا دیکھا نہیں جائے گا. مولوی ہے تو باسی کھانا کھائے، باسی روٹی کھائے، اگر عام آدمی ہے تو بہترین کھا سکتا ہے، جو مزے میں کھائے، چاہے حرام کا کھائے حلال کا کھائے. یہ ناحق تصور ہے جو علماء کے ساتھ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کی شکایت اللہ کے نبی کے پاس آئی. شکایت کیا آئی کہ حضرت معاذ نماز پڑھانے لگے عشاء کی، ایک صحابی پیچھے نماز میں کھڑے اور درمیانی نماز میں رکعت توڑ کے چلے گئے. تو حضرت معاذ نے ان کے بارے میں نامناسب جملہ کہا، شاید یہ منافق ہے، نماز میں سے چھوڑ کے چلا گیا. کیونکہ صحابہ کو اس زمانے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اتنا اہم تھا کہ جو جماعت میں نہیں آیا، مسجد کی جماعت میں، وہ گویا کہ مسلمان ہی نہیں ہے، ایسا سمجھا جاتا تھا. نبی کے پاس شکایت پہنچ گئی. اللہ کے نبی نے ان صحابی کو بلایا، پوچھا. تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، انا قوم نعمل بایدینا ونسقی بنواضحنا، ہم ہاتھ سے کمانے والے مزدور ہیں، ہم اپنے کھیت کو اپنے اونٹوں سے پانی سینچتے ہیں، تھک جاتے ہیں، جب شام واپس آتے ہیں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آپ کے یہ امام صاحب کھڑے ہوئے تو ان معاذن یصلی بنا الباریہ فقرأ البقرہ، عشاء کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے حضرت معاذ، اور عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ شروع کر دیے. سورہ بقرہ کتنا ہے؟ 2.5 پارے کا ہے.
2.5 پارے کی قرات شروع کر دی. ہم تھکے ہوئے آدمی کہاں سے پیچھے کر سکتے؟ اس واسطے میں رکعت توڑ کے جا کے اپنی نماز پڑھ لیا. ظاہر سی بات ہے امام صاحب سے غلطی ہوئی یہاں پر, اتنی لمبی نماز نہیں پڑھانا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے ڈانٹا حضرت معاذ کو, افتان انت, افتان انت یا معاذ, معاذ کیا تم فتنہ پھیلانا چاہتے ہو, لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ 3 بار فرمایا, اور فرمایا پبلک کی رعایت کرتے ہوئے اس کے حساب سے چھوٹے موٹے سورے پڑھاؤ. یہاں کیا سبق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے مصلی کے بارے میں بدگمان ہو گئے, تنبیہ ہوئی. اس زمانے میں ہمیں نبی نہیں ہے جو تنبیہ کر سکے. ہم اگر ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں تو ان علماء کی, ان قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم کو اپنا گمان درست کرنا چاہیے, گمان کو یقین میں نہیں بدلنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, مشکات کی حدیث ہے مسلم شریف کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. 3 لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی, رپورٹ پیش کر دیا. ابن جمیل نے, خالد بن ولید نے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں صحابی ہیں. حضرت عباس چچا ہیں اللہ کے نبی کے. جب نبی کے پاس رپورٹ آئی کہ پورے مدینے میں یہ 3 لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا ابن جمیل پہلے غریب تھا, مالدار بن گیا, نافرمان بن گیا, اب وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے. خالد بن ولید وہ ہمارا ساتھی ہے, اس نے اپنی پوری جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے, اور مال وقف پر زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی ہے. اور عباس وہ تو میرے چچا ہیں, انہوں نے پیش کی 2 سال پہلے کی زکوٰۃ ہی میرے پاس جمع کر دی ہے. پھر حضرت عمر سے فرمایا یا عمر اما شعرت ان امر رجل سن و ابیہ, عمر تمہیں نہیں معلوم کہ چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے؟ تو تم نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے مجھے بتائے بغیر پہلے ہی کیسے عام کر دیا کہ دیکھو عباس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے. لوگ بدگمان ہو جائیں گے اس سے کہ فلاں زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی. کوئی بات عام کرنے سے پہلے اسے تحقیق کر لو کہ صحیح ہے کہ غلط ہے, بولتے مت پھرو. بعد میں جب پتہ چلا کہ غلط تھی, اب شرمندگی, اب معافی مانگ رہے ہیں, اب ہاتھ جوڑ رہے ہیں. ان ہاتھ جوڑنے سے, سوری بولنے سے کیا ہوگا؟ عزت تو شہر گلی گلی گھوم کر اجاڑ دیا, اب سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے. علماء نے لکھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بخاری شریف کی روایت ہے, زمزم بن خطادہ یہ صحابی ہیں, اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ اولد غلام اسود, مجھے کالا بچہ پیدا ہوا ہے اور میں گورا ہوں, مجھے ڈاؤٹ ہے کہ بچہ میرا نہیں ہے. یہ آج کل کے جتنے نادان قسم کے جوڑے بن رہے ہیں ان کے لیے ہے. میری بیوی فون نہیں اٹھا رہی ہے, میرا شوہر ٹائم پہ نہیں آ رہا ہے, اس واسطے ایک دوسرے سے بدگمان ہونے والے. اس زمانے میں فون نہیں تھا تو بدگمانی کی شکل بدل گئی. تو آپ کے پاس, اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہنے لگے کہ لگتا ہے میرا بیٹا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا علاج کیا؟ تمہارے پاس اونٹ ہیں, حل لک من ابل, تمہارے پاس اونٹ ہیں, ما الوانھا, ہاں میرے پاس اونٹ ہیں, ان کا کلر کیسے ہے؟ تو کہنے لگا حمر, تمام اونٹ لال کلر کے, سرخ کلر کے ہیں. حل فیھا من اورق, کیا ان میں سے کوئی اونٹ کالے رنگ کا مائل اونٹ بھی ہے؟ تو کہنے لگا ہاں وہ اونٹ بھی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سب اونٹ لال ہیں تو یہ اونٹ کالا مائل کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ کچھ رگ کام نہیں کی ہوگی, اندر کا کچھ مسئلہ ہوگا, اس واسطے کالا ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹوں میں کالے اونٹ پیدا ہو سکتے ہیں تو انسانوں میں کالے نہیں پیدا ہو سکتے. صرف بیٹا کالا ہے دیکھ کے بیوی پہ الزام لگانے چلا گیا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بیوی نے کہیں اور سے لایا ہو. تو بدگمانی سے رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں. نبی کے زمانے میں یہ واقعات پیش آنے سے امت کو رہبری ملی کہ دیکھو تمہاری زندگی میں بھی ایسے واقعات آئیں تو ہرگز بدگمان نہیں ہونا, ہرگز بدگمان نہیں ہونا. آخری بات, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. بوڑھا ہوں, نابینا ہوں, مدینے سے دور ہوں, نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا, آپ میرے گھر آ جائیں, نماز پڑھ لیں میرے گھر پہ, میں اس کو مصلی بنا لوں گا, اپنی نمازیں وہیں پڑھوں گا. آپ علیہ السلام تشریف لائے, نماز پڑھی, اس کو مصلی بنایا, ناشتے کا انتظام ہوا. سارے شہر کے لوگ, مسجد قباء کے آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے, نبی ہمارے محلے میں آئے ہیں. ایک صحابی مالک بن النجش وہ صحابی نہیں آئے. تو ان صحابی کے نہیں آنے پر کسی نے کہا کہ بھئی یہ مالک بن دخشن یہ صحابی تھے, کیوں نہیں آئے وہ صحابی؟ تو کسی نے وہ انہو منافقن, وہ منافق ہے. نبی آئے بول کے معلوم ہوا پھر بھی نہیں آیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقل ذاکا, یہ بات ہرگز مت کہو. کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ منافق ہے, میں نبی آئے اس محلے میں اور وہ ملنے کے واسطے نہیں آئے, اس واسطے منافق کہتے ہو. تم نے نہیں سنا کہ جو اللہ کے بارے میں لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہے, وہ جنتی ہے, تم اسے منافق کیسے کہتے ہو؟
وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ ہمارے ساتھ ملتے نہیں بیٹھتے نہیں ہمیشہ منافقوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بھی ہرگز اس کے بارے میں بدگمان مت ہونا. اور آج کیا ہے علماء کے بارے میں بڑے دھڑلے سے کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں یہودیوں کے ترجمان ہیں فلاں ہیں. یہ تنظیم بھی بری وہ جماعت بھی بری وہ تبلیغ بھی برے وہ مدارس بھی برے. کوئی بھی ہمارے سپورٹ میں نہیں آیا تو وہ برا. کوئی بھی ہمارے سپورٹ میں نہیں آیا تو برا. میں تبلیغ میں نہیں نکلا ہمارے حساب کے نہیں ہے. میں اگر علماء کی قدر نہیں کیا تو ہمارے حساب کے نہیں. ایک جماعت دوسری جماعت کے ایک دینی شعبہ دوسری دینی شعبے کے ایک تنظیم دوسری تنظیم کے ایک انسان دوسرے انسان کے سب کے حساب سے برا ہے. ارے اللہ کے بندوں یہ بدگمانیاں کیوں کس کے حالات کیا ہیں کیوں نہیں آئے ہوں گے کیا مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی کو زخم پہنچا بھاگنے والے صحابہ میں حضرت عثمان بھی تھے. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور بیت رضوان کے موقع پر حضرت عثمان بیت رضوان میں شامل نہیں تھے مکہ مکرمہ میں تھے. ایک مصر کے رہنے والے نادان انسان نے حضرت ابن عمر سے پوچھا یہ 3 موقعوں پر حضرت عثمان نہیں تھے کیا جواب ہے اس کا. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو میں بتاتا ہوں ہم ان صحابہ کے ساتھ تھے. حضرت عثمان بھاگ گئے اس ہنگامے کے موقع پر اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. جسے اللہ معاف کر دے تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم ان کے بارے میں سوال کر سکو. بدر کے جنگ میں حضرت عثمان شریک نہیں ہو سکے. اللہ کے نبی کی بیٹی بیمار تھی تو اللہ کے نبی نے خود فرمایا عثمان تم ہمارے ساتھ میں بدر میں نہیں آنا اپنی بیوی کا خیال رکھنا. اور بیوی کا خیال رکھنے کی خاطر غزوہ بدر میں حضرت عثمان شریک نہیں ہوئے. صحابہ کہنے لگے ہمارے ساتھ عثمان جنگ کی سعادت حاصل نہیں کر سکے. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان منا عثمان مدینے میں نہیں ہمارے ساتھ ہے. غزوے کے میں جو مال غنیمت آئے گا وہ عثمان کو بھی ملے گا. ہمارے قدم قدم کے ساتھ عثمان کھڑا ہوا ہے. کب فرما رہے ہیں بیوی کی عادت میں لگا ہوا ہے. لوگ نیکی سمجھتے ہی کسے ہیں قرآن پڑھتا پورا حدیثیں پڑھتا اپنے مطلب کی حدیثیں تلاش کریں گے اپنے مطلب کے واقعات دیکھیں گے تو پھر نیکی وہی سمجھ میں آئے گی جو ہم کر رہے ہیں. دوسرا جو کر رہا ہے وہ نیکی نہیں سمجھ میں آئے گی. اور بیت رضوان میں حضرت عثمان نہیں تھے تو سنو مکے والوں سے بات کرنے کے لیے عثمان سے بہتر کوئی انسان نہیں تھا جسے اللہ کے نبی وہاں ترجمان بنا کر بھیجتے. حضرت عثمان کو ترجمان بنا کر کعبۃ اللہ میں بھیجا اور یہاں پر بیت رضوان ہوئی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا اس میں سے ایک ہاتھ جو میرا ہاتھ ہے وہ عثمان کا ہاتھ ہے. تو ایسے صحابی کے بارے میں بدگمان ہوتے ہو نیکیوں کے سلسلے میں تو بزرگوں ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھو برا مت سوچو. اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.